السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد کا بیان۔ حفاظت دین کا مدار۔ دین کی حفاظت کا مدار تین چیزوں پر ہے: قرآن مجید، سنت اور فقہ۔ البتہ کتاب و سنت کی تشریح اور تحقیق کا حق صرف مجتہدین کو ہے۔ دین کی حفاظت کا دار و مدار فرما رہے ہیں کہ تین چیزوں پر ہے۔ قرآن تو ہم جانتے ہیں، سنت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باتیں تھیں یا جو آپ کے کام تھے یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ خاموش رہ کر اس کی رضامندی کو ظاہر کرے، یہ سنت ہے۔ اور فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ مسائل کو کہتے ہیں، کسی بھی عمل کو کرنے کے جو آداب ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو فقہ کہتے ہیں، مسائل کو۔ تو یہ تین چیزوں پر حفاظت دین کا دار و مدار ہے۔ اصول اربعہ۔ دین اسلام کے اعمال اور احکام اور جامعیت کے لیے اصول اربعہ یعنی چار اصول ہیں۔ یعنی ہم جو دین پر چلتے ہیں ان میں جو ہے بنیادی طور پر چار اصول ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی بھی عمل ہو وہ ہم انہی چار اصولوں کی روشنی میں پرکھیں گے، اسی پر عمل کریں گے، اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس۔ ان چاروں کا ماننا ضروری ہے، انہی کو اصول اربعہ کہتے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تو ہم کو پتہ ہے ہی۔ اجماع امت کیا ہے؟ اجماع امت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اور وہ مسئلہ نہ کتاب اللہ میں ملا اور نہ سنت رسول اللہ میں ملا، تو اب اس مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل طے کیا جاتا ہے، مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی سے نکالا جاتا ہے، وہ صحابہ کرام نے نکالا ہو یا تابعین نے یا ان کے بعد والے لوگوں نے نکالا ہو۔ تو بالترتیب اجماع کی حیثیت ہے کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور اہم جو ہے وہ صحابہ کا ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین وغیرہ کا۔ جیسے کہ اس کی مثال اگر آپ سمجھنے کے لیے کہ اجماع امت کی ایک مثال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا اور کہا کہ میں زکوٰۃ نہ دینے والے کو، زکوٰۃ کے منکر کو ایسا ہی سمجھتا ہوں جیسے کہ نماز کا منکر ہو، اور نماز کا جو منکر ہے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، لہذا ان سے جہاد کیا جائے گا۔ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چور کی سزا تو یہ ہے کہ بھئی چوری کرتا ہے پہلی مرتبہ ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، دوسری مرتبہ دوسرا ہاتھ، تیسری مرتبہ چوری کرے تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس پر اجماع ہوا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، تو یہ بھی اجماع یہ اہم اور ضروری ہے۔ اور آخری ہے قیاس۔ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں جن کا واضح حکم ہمارے کو نہیں ملتا۔ مثلا اس زمانے میں شراب تھی تو شراب کے متعلق آیت موجود ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن اب نئی نئی چیزیں چرس، گانجا، افیون، ہیروئن اور ایسی مختلف چیزیں نکل گئی، تو اب اس کا حکم قرآن و حدیث میں صراحت سے نہیں ملے گا۔ تو فقہاء اکرام نے جو ماہرین ہیں شریعت کے، وہ غور کرتے ہیں کہ بھئی شراب پر حرام ہونے کا جو حکم ہے اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے۔ وہ علت کو تلاش کرے تو پتہ چلا کہ وہ تو نشہ ہے، لہذا اس علت کو لے کر اب نئے نئے جو بھی چیزیں ہیں اس میں حکم لگائیں گی کہ اگر مثلا ہیروئن ہے، گانجا، افیون ہے، اس میں بھی اگر نشہ ہے تو پھر وہ بھی حرام ہے، ایسے ہی جیسے کہ شراب حرام ہے۔ تو یہ جو حرام چیز یا حلال چیز اس کی علت نکال کر نئی نئی چیزوں میں اس کو لے جا کر اس کا شرعی حکم بتانا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ کہ مثلا گائے، اس کا تذکرہ تو قرآن میں بھی ہے، بقرہ، اور وہ حلال ہے، لیکن بھینس کا حکم کیا ہے؟ تو اب علماء کرام نے اس کو بھی جو ہے نا قیاس کریں گے، قیاس کر کے جو اس پر بھی حلال ہونے کا حکم لگائیں گے۔ تو یہ اس جیسی چیزیں جو قیامت تک پیش آتے رہیں کہ نہیں رہیں، وہ تمام چیزیں قیاس کے ذریعے سے جو ہے نا علماء کرام نکال کر بتاتے رہیں گے، بلکہ بتا چکے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں قیاس۔ تو یہ چاروں ہی چیزیں دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔